حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے والے واحد صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائش کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام غصے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حمزہ نام، ابو یعلا اور ابو عمارہ کنیت، اسد اللہ لقب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ماں کی طرف سے یہ تعلق تھا کہ ان کی والدہ حالہ بنت وہب سرور کائنات کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی۔ اس نسبی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ سن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 برس بڑے تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ سیر و شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی، چنانچہ زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلے میں بسر ہوا۔ دعوت توحید کی صدا گو ایک عرصے سے مکہ کی گھٹاؤں میں گونج رہی تھی، تاہم حضرت حمزہ بن عبد المطلب جیسے سپاہی منش کو ان باتوں سے کیا تعلق؟ انہیں سیرہ نور دی اور سیر و شکار سے کب فرصت تھی جو شرک و توحید کی حقانیت پر غور کرتے؟ لیکن خدا نے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی کی۔ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے، کوہ صفا کے پاس پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا، ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا واز کہہ رہے تھے کہ ابو جہل نے نہایت سخت گالیاں دیں اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگ حمیت میں جوش آیا، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر ضرور اس سے 2 باتیں کر لیتے، لیکن اس وقت جوش انتقام نے مغضوب الغضب کر دیا تھا۔ کسی طرف متوجہ نہ ہوئے اور سیدھا خانہ کعبہ پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان رکھ دی، جس پر وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑے ہوئے آئے اور بولے، حمزہ، شاید تم بھی بد دین ہو گئے ہو۔ فرمایا، جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی تو کون سی چیز مجھے اس سے باز رکھ سکتی ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سب حق ہے۔ خدا کی قسم اب میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے ابھی اس کے بھتیجے کو سخت گالیاں دی ہیں۔ یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے اور مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور ناتواں ہستیوں پر محدود تھا، لیکن حضرت حمزہ کے اضافے سے دفعتاً حالت بدل گئی اور کفار کی مطلق العنان دست درازیوں اور ایذا رسانیوں کا سدباب ہو گیا، کیونکہ ان کی شجاعت اور جان بازی کا تمام مکہ لوہا مانتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کے بعد ایک روز حضرت عمر نے آستانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دستک دی۔ چونکہ شمشیر پر کف تھے اس لیے صحابہ اکرام کو تردد ہوا، لیکن اس شیر خدا نے کہا، کچھ مذاکرہ نہیں، آنے دو، اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ غرض وہ اندر داخل ہوئے اور کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا اور مسلمان جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ مکہ کی مواخات میں حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ حمزہ بن عبد المطلب کے اسلامی بھائی قرار پائے۔ ان کو حضرت زید سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ غزوات میں تشریف لے جاتے تو انہی کو ہر قسم کی وصیت کر کے جاتے۔ بعثت کے 13ویں سال تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، جہاں ان کو زور بازو اور خداداد شجاعت کے جوہر دکھانے کا نہایت اچھا موقع ہاتھ آیا۔ چنانچہ پہلا اسلامی پھیریرا انہی کو عنایت ہوا اور 3 آدمیوں کے ساتھ ساحلی علاقے کی طرف روانہ کیے گئے کہ قریشی قافلوں کے سدے راہ ہوں۔ غرض وہاں پہنچ کر ابو جہل کے قافلے سے، جس میں 300 سوار تھے، مد بھیڑ ہوئی اور طرفین نے جنگ کے لیے صف بندی کی، لیکن مجدی بن عمر الجہنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی اور حضرت امیر حمزہ بغیر کشت اور خون واپس آئے۔
اسی سال ماہ سفر میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دفعہ تقریباً 60 صحابہ کرام کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت میں سدے راہ ہونے کے لیے ابوا پر فوج کشی فرمائی۔ حضرت امیر حمزہ علمدار تھے اور تمام فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن قریش کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے جنگ و جدل کا موقع پیش نہ آیا۔ تاہم اس مہم کا سب سے زیادہ نتیجہ خیز اثر یہ تھا کہ بنو حمرہ سے ایک دوستانہ معاہدہ طے پا گیا۔ اسی طرح 2 ہجری میں غزوہ خشیرہ پیش آیا۔ اس میں بھی علمداری کا درہ افتخار حضرت امیر حمزہ کے دستار فضل و کمان پر آویزاں تھا، لیکن اس دفعہ بھی کوئی جنگ واقع نہ ہوئی اور صرف بنی مدلج سے امداد باہمی کا ایک عہد نامہ طے پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز چاچا اور رضائی بھائی خیر الشہداء سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ حضرت حمزہ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بے حد حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، شریلا دبلا پتلا بدن، گول بازو، جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں۔ شعر و شاعری سے شغف تھا، شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش غضب میں آپس سے باہر ہو گئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑ کر حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ عقائد محبت کے اظہار کے انداز جداگانہ ہوتے ہیں۔ ایک نرالا انداز ملاحظہ کیجیے۔ ایک جانثار صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے بہت محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سوالوں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، لیکن تاریخ میں سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سرماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کا کلغی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلوار تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ 15واں سال مکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان عظیم ہستیوں کا فیض نصیب فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر کے جائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔